سر ایک دوست ہیں، یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میں نے آپ کی تقریر سن کے بڑا متاثر ہوا ہوں، لیکن میں آپ کو استاد تب مانوں گا جب آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ سوال پوچھتے ہیں کہ خدا سے پہلے کیا تھا؟ حاضرین و حضرات، یہ بڑا کامن سا سوال ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں آپ کو اس کے خطرات کا پہلے علم دوں۔ ایک مرتبہ علمیہ پہ جا کر شاید آپ اسی سوال کو ڈیل کرتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے بات کہہ کے آتا ہوں کہ اسلام ایک میٹافزیکل دین ہے، اور میٹافزکس کے ایک مقام میں یہ ڈسکشن ضرور آئے گی۔ اسلام ہے، اللہ ہے، کائنات ہے، اور پھر اس کے مظاہر وہ جو بڑے بڑے جو ہمارے اور آپ کے علم میں نہیں ہوں گے، مگر آپ اگر مسلسل مطالعہ کرتے رہیں اور کائنات کی توجیہ فرماتے رہیں اور اس کے علوم کی شناخت کرتے رہیں تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سوال کریں گے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، کس نے کس کو پیدا کیا، حتیٰ کہ آخر میں سوال کریں گے اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ مگر آپ ایک تو گرامیٹیکلی بڑے غلط ہوتے ہیں۔ جو بھی یہ سوال ہے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ گرامیٹیکلی غلط ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تھا، وہ اللہ بنتا ہی نہیں۔ تو چونکہ ایک لفظ کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے تھا، تو ظاہر ہے کہ اس پہ یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ اس سے پہلے کیا تھا۔ یہ گرامیٹیکلی لٹرری طور پر غلط ہے۔ آئیے اس لیے کہ سوال ہے ہی نہیں، آپ اللہ اسی کو کہیں گے جو سب سے پہلے تھا، اور اگر اللہ سے پہلے کوئی ہوا تو وہ اللہ ہوگا، یہ اللہ نہیں ہوگا۔ یہ مس نارمل ہے، فکرہ ہی غلط ہے، اس کی گرامیٹیکل کنسٹرکشن ہی غلط ہے۔ اللہ کہتے ہی اول کو ہیں، اللہ کہتے ہی آخر کو ہیں، اللہ کہتے ہی ظاہر کو ہیں، اللہ کہتے ہی باطن کو ہیں۔ اس سے پہلے سوال کرنا یہ عقل کی تقسیم، تعجیب اور کمزوری ہے، یہ فکرے کی درستگی نہیں ہے۔ ان صاحب کو ضرور گرامر پڑھنا چاہیے جو یہ سوال کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا میں آپ کو کچھ مشہور اقوال سنا دوں، یہ زیادہ دلچسپ ہے۔ کہ ہاکنس نے کہا، دیکھیں وہ اللہ پہ کوشچن نہیں کر رہا، سمجھدار آدمی دانشور ہے، کاسمولوجی میں بڑا نام ہے، بڑا معتبر نام ہے، کائنات کی توجیہ دیتے ہوئے اس نے کہا کہ تمام ایونٹس آف کائنات ڈٹرمنٹ ہیں، تمام ایونٹس آف کائنات ڈٹرمنٹ ہیں۔ ایک چیز جو کائنات کے مطالعے سے پتہ لگتی ہے، اگر مجھے معلوم ہو، اگر مجھے معلوم ہو جائے کائنات بگ بینگ سے ایک لمحہ پیشتر خدا کیا کر رہا تھا تو میں تمام وضاحت کر سکتا۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ بگ بینگ سے ایک لمحہ پہلے خدا کیا کر رہا تھا تو میں تمام کائنات کی وضاحت کرتا۔ اب آپ دیکھیے کہ بگ بینگ کے خدا کیا کر رہا ہے، سوال کیا گیا، یہ ہے ہاکنس۔ مگر آپ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غائب درجہ علمیت دیکھیے۔ اگر آپ نے حدیث پڑھی ہوتی نا پراپرلی، قرآن پڑھا ہوتا تو قسم ہے پروردگار کی کہ آج سے 1500 پہلے ہاکنس پیدا ہو گیا مسلمانوں میں۔ یہ غفلت علوم ہے، یہ غفلت علوم ہے، یہ غفلت مذہب ہے، یہ اسی ملائیت کا نقصان ہے۔ تو پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا بنانے سے پہلے اللہ میاں کیا ایکٹیویٹی فرما رہے تھے؟ فرمایا اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ آئیے ذرا اس کے مدارے میں اللہ کیا فرما،
ایک مختصر سا جملہ کہ اللہ کا عرش پانی پہ تھا، یعنی خدا اس وقت پانی سے تخلیقات زندگی فرما رہے تھے. اللہ کا عرش پانی پہ تھا کہ وہ دیکھیے، اب قرآن کی دوسری آیت کو اس کے ساتھ ملائیے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا. تو رسول اللہ کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی دنیا نہیں بنی تھی، ابھی یہ کرۂ ارض 6 بلین سال کی یہ کانسٹلیشن اور 4 بلین ایئرز کی یہ دنیا ابھی سورج سے جدا ہو کر قرار پکڑ رہی. آپ کو یاد ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ 1 دن اور 2 دن اور 2 اور دن اور 2 اور دن، یہ ہوئے 6 دن. کانسٹلیشن کی عمر ہے 6 بلین ایئرز. اللہ کے تخلیق زمین و آفتاب کی عمر جو ہے 1 بلین ایئرز از ایکول ٹو 1 ڈے. تو اللہ نے فرمایا 2 دن لگائے میں نے زمین کو بنانے میں، یعنی سورج سے علیحدہ کر کے اس کو ٹھنڈا کرنے میں، اور 2 دن لگائے اس میں اقوات انسان رکھنے میں، اشیاء ضرورت انسان رکھنے میں. یہ ہوئے 4 دن. اور اس کے بعد ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، ہم بلند ہوئے آسمانوں کو اور پوری 7 کائناتیں تخلیق کی. یہ ہوئے 6 اور دن. اب ذرا غور فرمائیے کہ وقت کا پیمانہ بدل جاتا ہے. انسان پہ اور ہے، تخلیق پہ اور ہے، کائنات میں اور ہے، اور کہیں بے حساب ہے، کہیں حساب والا ہے. تو خداوند کریم کے رسول نے فرمایا کہ زمین کو پیدا کرنے کے بعد، اس میں پانی پیدا کرنے کے بعد اللہ زمین پہ اپنی ورکنگ کر رہا تھا. ورکنگ کیا ہو رہی تھی؟ خدا کہتا ہے هل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تم قابل ذکر شاید نہ تھے. میں ایک سنگل سیل سے حیات شروع کر رہا تھا، پھر میں ڈبل نطفہ شروع کر رہا تھا، پھر سماعت اور بصارت دے رہا تھا، پھر انسان کی ضرورت کے مطابق میں جانور پیدا کر رہا تھا، میں بکریاں تخلیق کر رہا تھا. والزیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، میں تین پیدا کر رہا تھا، زیتون پیدا کر رہا تھا. ایک اور سوال آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات تخلیق کرنے سے پہلے اللہ کہا تھا. یہ خاتون حضرات بڑا ہی امپورٹنٹ، جو لوگ کاسمالوجی کے ایکسپرٹ ہیں صرف اس جواب کو سمجھ سکیں گے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ میاں کس شغل میں مصروف تھے، فارغ تھے، کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے پروردگار بادلوں میں تھے، عما میں تھے. ایسے بادل جن میں آب خرات تھے، بادلوں میں تھے، صدیم میں تھے، اس کے اوپر بھی ہوا تھی، اس کے نیچے بھی ہوا تھی. یعنی تخلیق سے پہلے، کائنات کی سولیڈیفیکیشن سے پہلے حضرت اللہ جو ہے وہ کچھ بادلوں میں ورک کر رہے تھے، کچھ ایسی ہواؤں میں ورک کر رہے تھے، کچھ طوفانوں میں ورک کر رہے تھے. وہ ان باریک ترین ہواؤں کو جمانے کا عمل کر رہے تھے، کائنات کے بڑے بڑے سٹار تخلیق کر رہے تھے. پھر یہ ہوا کیا؟ اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان تخلیق کیے اور اسی کی طرح کی 7 زمینیں، ومن الارض مثلہن، اور اسی کی طرح کی 7 زمینیں. اے حضرت انسان خوش نہ ہونا
اب بھی 7 زمینیں مستقل ایک دور میں کائنات میں چلتی ہیں. اللہ آپ کو بنانے کے بعد تھکا نہیں تھا نہ، آپ اکیلے نہیں ہیں. اس کائنات میں 7 زمینیں ہیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ. سوال یہ ہے کہ زمینیں زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ تو فرمایا وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ. ان تمام زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے، ان تمام زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے. یہ بات تمہیں اس لیے بتائی ہے کہ تم 21ویں صدی تک پہنچو گے، 22ویں صدی تک پہنچو گے. تم میں بڑے بڑے دعوے دار ڈاکٹر ہود جیسے پیدا ہوں گے، افتخار جیسے پیدا ہوں گے، ہاکنز جیسے پیدا ہوں گے. یہ بات میں 1500 برس پہلے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو تم زمین کو اکیلی سمجھو گے، ہم نے 7 زمینیں تخلیق کی ہیں. تم کائنات کو ایک سمجھو گے، ہم نے 7 کائناتیں پیدا کی ہیں. وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تاکہ تم جان سکو کہ وہ چھوٹی قدرت والا نہیں ہے. تم کنویں کے مینڈک کی طرح بڑے مینڈک کو خدا نہ سمجھنا، چھوٹی مچھلی کی طرح ویل کو اللہ نہ ماننا. وہ بے حساب قدرتوں والا ہے، بے انداز قدرتوں والا ہے. اگر تمام دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درختان زمین بھی اگر قلعہ کے گوہری بن جائیں تو تمہارے رب کی باتیں پوری ہوں. سو اللہ پہ سوال کرنے سے پہلے اپنے دامن کی چھوٹے پن پہ نظر رکھیں.